السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ اور میں ہوں اعتزاز ابراہیم۔ ناظرین، دسمبر جنوری میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو وادی تیرہ ہے، ضلع خیبر کا جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اچانک لوگوں کی جو ہے وہ نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اپنے جو گھر بار ہے، علاقہ، وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک فوجی آپریشن ہوگا، کیونکہ تیرہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے جو دہشت گرد ہیں ان کی موجودگی کا علم ہوا ہے، اس لیے اس علاقے کو اب دہشت گردوں سے پاک کروانے کے لیے ایک بڑا میجر جو ہے کائنیٹک ملٹری آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ شدید سردی کے دنوں میں جب جو ٹیمپریچر تھا وہ مائنس میں گر چکا تھا، وہاں پہ لوگ انتہائی مشکل سے اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے جو ہے اپنا گھر بار چھوڑا اور وہ نیچے جو ہے وہ میدانی علاقوں کی طرف آئے۔ اور یہ جو ہجرت تھی یہ ان کی زندگی کی کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی اس طرح سے 4-5 دفعہ اس سے پہلے بھی ملٹری آپریشنز کے نام پر اپنا علاقہ چھوڑ چکے تھے۔ اور جب اس دفعہ ان کو علاقہ چھوڑنے کا کہا گیا تو جو تیرہ کے عوام تھے انہوں نے سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ہر دفعہ ان سے ان کے گھر بار خالی کراتی ہے، ان سے وعدے کرتی ہے کہ ان کو معاوضہ دیا جائے گا، ان کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ان کو اس حوالے سے کمپنسیشن دی جائے گی، ری لوکیشن کے لیے ان کو مدد کی جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب ملٹری آپریشنز وہاں ہوتے ہیں ان کے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں، اور ان گھر بار کی تعمیر کے لیے بھی ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ تاہم پھر جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں نے یقین دہانی کرائی کہ نہیں، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کو مکمل معاوضہ دیں گے، آپ کا ہاتھ تھامیں گے، اور آپ اس دفعہ علاقہ چھوڑ دیں، اس دفعہ ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ جو متاثرین ہیں یہ نیچے آئے، کچھ لوگ خیموں میں رہے، کچھ لوگوں نے اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر کا انتخاب کیا، اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو جب کچھ نہ ملا تو وہ غاروں میں بھی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ریاست کا وعدہ تو یہ تھا کہ ان کو جلد از جلد واپس ان کے گھروں میں بسایا جائے گا، وہاں پہ آپریشن ہوگا، مگر ہوا یہ کہ پھر وہاں پہ کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا۔ اور پھر اب یہ جو متاثرین ہیں یہ ابھی تک بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا امداد کا، ان کو 2.5 لاکھ روپے امداد دینی تھی، 50,000 روپے ماہانہ دینے تھے، وہ رقم بھی جو ہے کچھ کو ملی، کچھ کو نہ ملی، جن کو ملی وہ بھی مکمل نہ ملی۔ اور اب جو متاثرین ہیں وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت کو، بلکہ حکومتوں کو، وفاقی اور صوبائی دونوں حکومت سے التجا کر رہے ہیں کہ خدارہ اپنا وعدہ پورا کریں، ہمیں ہمارے گھروں میں واپس بھیجیں، ہمیں بار بار ہجرت پہ مجبور نہ کریں، اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کریں۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے صوبت خان افریدی صاحب کو، جو کہ تحریک متاثرین تیرہ ہیں، ان کے ترجمان ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ کیمپین کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صوبت خان افریدی صاحب، آپ نے ٹائم دیا رائٹس واچ کو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹائم کیا سٹیٹس ہے، کتنے متاثرین نیچے آئے تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اور کتنے جو ہیں اس ٹائم کن حالات میں رہ رہے ہیں، کتنے خیموں میں رہ رہے ہیں، اور واپسی کے لیے حکومت کا کیا کہنا ہے؟ یہ وفاقی جو ادارہ تھا FDM میں، اس میں ہم نے تقریباً 2013 میں 76,000 خاندان جو تھے انہوں نے واپسی کی تھی وادی تیرہ کے علاقہ کو۔ یہ وادی تیرہ علاقہ جو ہے یہ بڑا تحصیل کا حصہ ہے، مگر بڑا تحصیل سے دور دراز تقریباً 120 کلومیٹر دور دراز علاقہ ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 5,800 فٹ جو ہے وہ بلندی پر ہے، جس طرح کلام ہے، اور یہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ ابھی جو انہوں نے دو تخمینہ لگایا تھا کہ 19,000 لوگ انخلا کریں گے، وہ اندازہ جو تھا وہ غلط تھا۔ اس کی وجہ سے جب ہم لوگ نقل مکانی کر رہے تھے تو حکومت کے ساتھ کوئی اس طرح بندوبست نہیں تھا، صوبائی حکومت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے جو تخمینہ لگایا تھا 19,000 تھا، اور جو متاثرین آ رہے تھے وہ تو 76,000 تھے۔ اسی اچھا، وجہ سے موسم کی وجہ سے ہمارے اوپر برف باری ہو گئی ہے، اور پھر راستے بند ہو گئے، اور اس میں ہمارے تقریباً 31 بچے اپنے ماؤں کے گود میں شہید ہو گئے ہیں، اور تقریباً 170 جو تھے وہ مختلف حادثات میں جو ہے وہ زخمی اور معذور ہو کے ہم نے نقل مکانی کی ہے۔
اچھا یہ ساری نقل مکانی تو آپ نے اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ یہاں پہ آپریشن ہونا ہے، وہاں پہ دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ آپریشن نہیں ہوا، وہ کیا معاملہ بنا؟ اس طرح ہے اگر آپ پچھلے دور میں جائیں تو 2007 سے لے کر 2013-14 تک یہ مختلف آپریشن ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوئے ہیں، خاص کر ضلع خیبر بڑا تحصیل میں اور وادی تیرا میں۔ ان کے مختلف فلمی نام رکھے گئے، درغلم، بیا درغلم، خخبد شم، ٹنگشا وغیرہ ناموں سے انہوں نے آپریشن کیے ہیں۔ ابھی جو تیرا کا آپریشن ہو رہا ہے تو تیرا میں تقریباً یہ 2 سال ہوئے کہ وہاں لوگ ان کو چیک پوسٹیں بنانے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ باڑ لگائی۔ اور میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ قبائلی علاقوں میں افریدی قوم 8,000 سال پرانا تاریخ رکھتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہم یہاں آباد تھے اور ہم آزاد تھے۔ جب پاکستان کی وجود میں آیا تو قائد اعظم کے ساتھ ہمارے مشران نے الحاق کیا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے، اور اب تقریباً 2-3 سال ہوئے، 6 سال ہوئے ہیں کہ ہمارا انضمام ہوا ہے صوبے کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم اپنے علاقوں میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے تو وہ اپنی مدد آپ اپنے علاقے کو ہم کنٹرول کرتے تھے۔ ہماری باڑ جو افغانستان کے ساتھ لگی ہے، آبا جوار سے لے کے وزیرستان تک جتنا بھی ہماری باڑ رہے، اس میں ہماری جو تورخم سے لے کر بلکہ شلمان سے لے کے ملاگور شلمان افریدی کا حصہ نہیں ہے مگر ہمارے ساتھ ضلع خیبر میں رہتے ہیں، تو لنڈی کوتل تورخم سے لے کر کرم ایجنسی تک جتنی بھی ہماری بارڈر ایریا ہے اس پہ ہماری حدود معلوم ہے افغانستان کے ساتھ۔ پہاڑی کے اس سائڈ جو تھے وہ افغانستان کا علاقہ تھا اور دوسری سائڈ جو ہے وہ افریدی کا علاقہ تھا۔ آج تک کوئی یہ ثبوت نہیں دے سکتا کہ ایک درخت افغانستان والے ہمارے درختوں سے لے کے گئے ہیں، مگر اب انہوں نے انضمام کے بعد ہماری سیکورٹی فورسز نے ضرورت سمجھی کہ ہم افغانستان کے ساتھ باڑ لگائے، انہوں نے باڑ لگائی ہے۔ اچھا چلیں، وہ تو تھوڑا سا معاملہ ہے، یہ جو موجودہ آپریشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا معاملہ بنا؟ آپریشن میں تو میرے خیال میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے اب آج تک کسی کو سامنے نہیں لے کے آیا کہ کسی دہشت گرد کو پکڑا ہے یا ان کو مارا ہے، مگر یہ خبریں آ رہی ہیں جتنی بھی ہمارے گھر تھے ان بازار میں دکانوں کو لوٹا گیا ہے، ہماری دکانوں کو مسمار کیا گیا ہے، ہمارے روڈ بن رہے ہیں، ہمارے کھیتوں میں چیک پوسٹ بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے جتنی بھی پلدار درخت ہیں جن کو اخروٹ کہتے ہیں، خوبانی کہتے ہیں، الوچا کہتے ہیں، سیو کہتے ہیں، ان کی بے دریغ کٹائی شروع ہے۔ اس کے لیے ہم مجبور ہو کر ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، تحریک متاثرین کے نام سے، جس میں سیاسی لوگ بھی ہیں تیرا کے، جس میں ڈاکٹرز بھی ہے، جس میں تاجر یونین بھی ہے، اور جس میں ہمارے اسٹوڈنٹ علماء کرام بھی ہے مساجدوں کے۔ ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جو آپریشن کے نام پہ ہمارے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے یا ہمارے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے یا ہمارے درختان کو کاٹا جا رہا ہے یا ہمیں زبردستی نکال کر کے وہاں چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہے، روڈیں بنائی جا رہی ہے، لہٰذا قبائلی عوام کو اپنے اعتماد میں لے کر یہ روڈیں بنائیں، چیک پوسٹیں بنائیں۔ کوئی ترقیاتی کام ہمارے علاقے میں اگر ہوتا ہے تو ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، اس لیے ہم تحریک متاثرین کے پلیٹ فارم بنا کر یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ابھی ہمارے ساتھ منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی انخلا نہیں کی ہے، ہم آپریشن نہیں کر رہے، دوسری طرف وفاقی حکومت کہہ رہی کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے۔ اور اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ہمیں آپریشن سے 3 مہینے پہلے ایک نوٹیفیکیشن کی تھی، اس میں کہا تھا کہ جب آپ انخلا کریں گے تو ہم آپ کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس فیسیلیٹیشن لیٹر میں ہمیں کرائے کی مد میں بھی پیسے دینے تھے، ان کو 2,50,000 روپے انہوں نے ہمیں اندراج نہیں کیا، کیمپ نہیں بنائے، تو اس کے لیے اپنے گھروں کے لیے ایڈوانس کے لیے 2,50,000 روپے دیے، پھر ماہانہ کے لیے 50,000 کا وعدہ کیا ہے جو آج تک ہمیں وہ نہیں ملے، نہ ہمیں کرائے کے پیسے ملے ہیں، نہ ہمیں 2,50,000 ملے ہیں اور نہ 50,000 ملے۔ البتہ ہماری یہاں پی ڈی ایم ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ایک قدرتی آفاتی ادارہ ہے جو خیبر پختونخوا کا ہے، اور جس طرح بھی آفت آتی ہے تو وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو وادی تیرا کے لوگ وہاں سے نکل مکانی کر کے آ رہے تھے تو چند دنوں کے لیے وہ لوگ آئے ہیں، مگر درمیان میں انہوں نے وہ اندراج سینٹروں کو بند کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مخصوص پبلک لوگ جو ہے جس کو ہم مشران کہتے ہیں، یہ ضلع خیبر کی جو ڈی سی ہے یا ہمارے کمشنر پشاور ہے، انہوں نے ان کو اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر
کہ قسم کھا لے کہ ہم صحیح آئی ڈی پیز کو جو وادی تیرا سے انخلا کر کے آئے ہیں ان کی لسٹیں بنا کر آپ کو دیں گے اور وہ ان لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. مگر انہوں نے حلفاً تو دی، مگر ان حلفوں کے پیچھے بھی انہوں نے ان لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہیں دی، نہ ان کے پیسے دیے نہ ان کو جائز حقوق دیے. اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ 19,000 کا فگر تھا اور تقریباً 76,000 جو ہے وہ رجسٹریشن ہوئی ہے. تو یہ مجھے بتائیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے، نہ 2.5 لاکھ روپے ملے، اور جو 50,000 روپے ماہانہ ملنے تھے تو وہ کسی کو بھی نہیں ملے، یا کچھ افراد کو ملے، کچھ حد تک نہیں ملے؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں. ملے تو ہیں. میرے ساتھ جتنی بھی معلومات ہے تقریباً 16,800 لوگوں کو یہ پیسے ملے ہیں. 16,800 خاندان ہیں، یہ 16,800 خاندان ہیں. 16,800 خاندانوں کو یہ پیسے ملے ہیں. 2,50,000 36,000 خاندانوں کو انہوں نے پیسے دیے کرائے کے مد میں. ابھی یہ 16,000 خاندانوں میں تقریباً 7-8,000 لوگ جو ہے یہ وادی تیرا کے انخلا والے لوگ ہیں، اور یہ باقی جو لوگ ہیں یہ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، پشاور میں رہتے ہیں، نوشہرہ میں رہتے ہیں، مردان میں رہتے ہیں. یہ سیاسی اپروچ پر یا ڈی سی کے تعلقات پر یا پیسوں کے مد میں یہ لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وادی تیرا سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، 24 رکنی کمیٹی، جنہوں نے حلفاً قسم کھا کے ان کو لسٹیں دی ہے. جن لوگوں کے نام سم دیا گیا ہے وہ، اور جن کو نام دیے گئے ہیں ان کو جی آر سی لسٹ کہتے ہیں. ان میں کسی کو ابھی یہ پیسے نہیں دے رہے. ابھی پچھلے مہینے تقریباً 20 دن پہلے 250 لوگوں کو انہوں نے پیسے بھیجے ہیں جو صوبائی اسمبلی کی وہ منٹس ہیں اس میں نہیں آئے تھے. تو ہمارے ایم این اے صاحب نے اس پہ اعتراض کر کے وہ پیسے بھی انہوں نے بند کر دیے، اور بعض لوگوں کے کیش کر دیے، نکالے ہیں اکاؤنٹوں سے، جنہوں نے نہیں نکالے ان کے پیسے واپس چلے گئے ہیں. اچھا صوبہ خان صاحب، یہ بتائیے گا، ماضی میں بھی آپ نے بتایا کہ وہاں پہ آپریشنز وغیرہ ہوتے رہے ہیں اور نقل مکانی کرتے رہے ہیں آئی ڈی پیز، تو ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ وعدے کیے گئے اور پیسے نہیں دیے گئے؟ ماضی کی ذرا بتائیے گا کیا صورتحال رہی تھی؟ بالکل ماضی میں بھی اس طرح ہوا تھا، مگر ماضی میں ہمارے بدقسمتی یہ تھی کہ ہم وفاق کے زیر اہتمام تھے. وفاق میں ہمارے ہر ضلع کا خیبر ایجنسی جو کرتا تھا، جس طرح خیبر ایجنسی اور غذائی ایجنسی، بجوڑ ایجنسی کا بادشاہ جو تھا وہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا. ان سے تو پوچھنے والا کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ پولیٹیکل ایجنٹ ڈائریکٹ وفاق کا نمائندہ تھا، اور وفاق میں صدر پاکستان کے ماتح تھا. ہماری قبائلی علاقے کے عوام جو ہے وہ بہت پسماندہ لوگ ہیں اور بہت دور دراز رہتے ہیں. ان کا پاکستان کے صدر کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں تھا کہ ان کے سے پوچھا جائے. اب ہمارے انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، جس طرح باجوڑ کا حق بنتا ہے، جس طرح وزیرستان کا حق بنتا ہے، جس طرح کوہاٹ کا حق بنتا ہے، جس طرح نوشہرہ کا حق بنتا ہے، اس طرح قبائلی اضلاع کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. اس وقت میں تو بہت کرپشن کی گئی ہے. اگر تو کرپشن کا وہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے خیبر پختونخوا کا تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر باڑہ کے ساتھ ہے، اور ان کا گھر بھی باڑہ میں ہے، وہ لوکل بندہ ہے. لہٰذا اس میں تو بہت سے وعدے بھی کی گئے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو تھے، جب ہمارے گھروں کو مسمار کیا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں معاوضے دینے تھے. تو سروے والے لوگوں نے ہم سے 50,000 1 لاکھ روپے لیے اور ہمیں وہ ٹوکن دیے 2016 17 18 میں. آخری سروے جو ہے ہمارے 2018 میں ہوئے. 2018 کے ٹوکن جس میں ہمارے مسمار گھر کا 4 لاکھ معاوضہ تھا اور ڈیمیج گھر کا 1 لاکھ معاوضہ تھا، وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ہزاروں میں پڑے ہیں، مگر اس پہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا ہے، کوئی امداد نہیں ملا حکومت سے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ 31 بچوں کی ڈیتھ ہوئی، کچھ لوگ انجرڈ ہوئے. جو انجرڈ ہوئے، جن کی ڈیتھ ہوئی، ان کو کوئی معاوضہ دیا گیا حکومت کی طرف سے؟ اس میں اس طرح ہے، جس پہ بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس پہ تحریک متاثرین کے کیمپ میں ہم نے احتجاج کی ہے، ان کے لیے مظاہرے کیے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے. تو اس کو تو جو فوت ہو گئے ان کو حکومت نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، اور جو زخمی تھے، معذور تھے، ان کو 25 لاکھ روپے دیے. مگر جو لوگ راستے میں آ رہے تھے اور ڈی سی نے خیبر ضلع خیبر کے انہوں نے رپورٹ کیے تو ان کو 50 ہزار روپے کے لیے ان کے نام بھیجے گئے ہیں. اس میں تقریباً چند لوگوں کو دیے، 31 لوگوں میں تقریباً 14-15 لوگوں کو یہ پیسے ملی ہے، مگر ان کو 50 ہزار روپے جو لوگ زخمی تھے ان کو ملے ہیں، اور جو شہید ہو گیا تھا تو ان کو 10 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. بقایا ابھی تقریباً 18-20 لوگ اس طرح ہیں کہ ان کو یہ پیسے ابھی تک نہیں ملے. جو معذور ہے یا زخمی ہے ان کو یہ پیسے نہیں ملے.
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے وادی تیرا میں ان سے پہلے انخلا سے پہلے ہمارے جتنے ماٹر گولوں سے، شیلنگ سے، توپ خانہ سے یا ڈرون بمباری سے ہمارے جتنے شہید ہوئے تھے وہ تقریباً 170 تک بنتے ہیں. ان میں بھی چند لوگوں کو پیسے ملے ہیں موقع کے ساتھ احتجاج پہ، مگر زیادہ لوگوں کو وہ بھی پیسے نہیں ملے. ان کے ساتھ تقریباً 200 تک لوگ وہ جو معذور ہیں ان کو بھی نہیں ملے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ جو اپنے علاقوں میں واپس جانا چاہتے ہیں تو کیا ان کو واپس جانے کی اجازت ہے کہ وہ جا کے اپنے گھر بار دوبارہ آباد کر سکیں؟ اور کتنے لوگ واپس جو ہے وہ جا چکے ہیں وادی تیرا میں؟ دیکھو وادی تیرا میں کوئی بھی خاندان جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے. ٹھیکیدار جو ادھر کام کرتے ہیں وہ تو اپنے کے ساتھ لوکل لیبر جو ہمارے وادی تیرا کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، مگر وہ محسوس جگہ میں کام کرتے ہیں اور محسوس جگہ میں وہ رہائش کرتے ہیں. ہمارے تو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اب حکومت مکر گئی ہے اپنے وعدے سے. جب ایک ریاست ایک حکومت اپنے وعدے سے مکر جاتی ہے تو میرے خیال میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے. نہیں، تھوڑا سا بتا دیں کیا 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 وعدہ اور کیا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کب تک واپس جائیں گے، وہ تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں. ہمارے ایک کمیٹی بنی تھی 24 رکنی کمیٹی، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے حکومت کے ساتھ 37 نکات میں، جس میں یہ سارے باتیں ہیں کہ ہمارے درختوں کو کاٹ کے اتنے پیسے دیں گے، ہمارے گھروں مسمار گھر کی ہمیں 30 لاکھ روپے دیں گے، ڈیمیج گھر کی ہمیں 10 لاکھ روپے دیں گے، ہمارے شہید کو 1 کروڑ روپے دیں گے، زخمی کو 25 لاکھ روپے دیں گے، ڈاٹسن کی کرایہ دیں گے، ویل جو ہے ان کو 45,000 روپے دیں گے، ٹین ویل کو جو ہے 62,000 روپے دیں گے کرائے کی بند میں. اس طرح 2,50,000 روپے آپ لوگ ہمیں کیمپ نہیں بنا کے دے رہے تو 2,50,000 کیش دیں گے گاڑی کے بانٹ پہ، تاکہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے یا اپنے لیے کوئی گھر کرائے پہ لینا چاہے تو اس میں ہمیں ایڈوانس دے دو. 2,50,000 وہ دیں گے، پھر منتھلی آپ لوگ ہمیں 50,000 روپے دیں گے تاکہ ہمارا کام روزگار جتنا بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس پہ ہم اپنے گھر کا گزارا کریں گے. اس طرح معاہدے میں 37 نکات ہے، وہ 37 کے 37 ہی رہ گئے. اچھا افریدی صاحب، میں آپ سے بالکل ہم اینڈ میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اپریل میں جانا تھا، وہ 2 مہینے اوپر ہو گئے ہیں، تو پھر اس پہ کیا انتظامیہ کا موقف ہوتا ہے؟ سر جس طرح ہم کہتے ہیں تو جب ہم ڈی سی کمشنر یا چیف سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں یا وزیر اعلیٰ کے نمائندوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نے انخلا نہیں کی ہے. جن لوگوں نے آپ کی انخلا کی ہے ان کے ساتھ بات کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کور کمانڈر اور آئی جی سی صاحب سے بات کریں. آئی جی سی کے ساتھ جو ہماری 24 رکنی کمیٹی ہے جو منتخب ہوئی تھی وہاں وادی تیرا سے، جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، جب وہ لوگ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وادی تیرا میں ہمارے کام جو ہے وہ ادھورے پڑے ہیں اور ہمارا آپریشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے، اور اگر وادی تیرا سے جو شدت پسند تھے وہ تو نکل چکے ہیں، مگر جب آپ لوگ واپسی کریں گے تو یہ لوگ باڑہ میں آئے ہیں یا اور غزی ایجنسی کو گئے ہیں یا کورم ایجنسی کو گئے ہیں، جب آپ لوگ واپس جائیں گے تو یہ لوگ واپس آئیں گے. تب تک آپ لوگ انتظار کریں گے، ہم کوئی لائحہ عمل بنائیں گے کہ تاکہ یہ لوگ دوبارہ نہ سکے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو روڈیں بنائی جا رہی ہے، اس روڈوں میں کام جاری ہے، جو چیک پوسٹ بنائے جا رہے ہیں اس پہ کام جاری ہے. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہمارے انخلا جو ہے وہ واپسی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. اچھا صوبت خان صاحب، یہ بتائیے گا کیونکہ موقف یہی ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہاں پر شدت پسند اور دہشت گرد موجود ہیں، تو آپ کے خیال میں وہاں پر ان عناصر کی موجودگی ہے جس کی وجہ سے یہ آپریشنز کیے جاتے ہیں؟ سر یہ تو سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جب حکومت جہاں آپریشن کرتی ہے تو آپریشن میں یا تو یہ لوگ مارے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. آج تک تو کوئی ایسا کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا. البتہ باڑہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 8-10 شدت پسند جو تھے ان کو مارا گیا تھا اور اس کی سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو آئی تھی. تو وادی تیرا سے آج تک تو کوئی ایسی ویڈیو ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی ہمیں خبر موصول ہوئی ہے. البتہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپریشن اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ علاقے چھوڑ کے جائیں اور پھر واپس آئیں تو یہ میرے خیال میں آپریشن نہیں ہے، پھر یہ ایک ڈرامہ ہوگا. اور جو لوگوں کی نقل مکانی کر دی گئی ہے تو یہ جبرن کر دی گئی ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اپنی مٹی سمجھتے ہیں. اور یہ لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے
جان و مال کی قربانی دیں گے. ٹھیک. اچھا افریدی صاحب، جو آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، جس علاقے کے مسائل میں ہم بات کر رہے ہیں، اب خوش قسمتی کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کی تحریک کے پہلے قبائلی وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے. اور انہوں نے جو ہے جب وہ بطور ایم پی اے تھے بڑی زور و شور سے تقریریں کرتے تھے اپنے علاقے کے لیے اور کہتے تھے میں سٹینڈ لوں گا. پھر جب یہ سارا نقل مکانی ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے بڑی زوردار تقریریں کی. تو اب آپ لوگوں نے کیا ان تک اپنا مدعا پہنچایا ہے کہ بھائی آپ کے علاقے کے لوگ در بدر پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں در بدر پھر رہے ہیں؟ تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں ان نقل مکانی کی آزمائشوں سے، اذیتوں سے گزر چکا ہوں. تو وہ کیوں نہیں آپ پہ نظر کرم کر رہے؟ دیکھو، جس طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وادی طیرہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ صاحب عمران خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان اور ہماری ایم پی اے صاحب، وہ راستوں جدھر پوائنٹ بنے تھے رجسٹریشن سینٹر کے، وہاں کے ان لوگوں کو خود دیکھا ہے اور انہوں نے ایم پی اے کو ہدایت جاری کی کہ غنی ان کو ٹوکن دے دے. پشتو میں کہہ رہا تھا غنی ان کو ٹوکن دے دے. ابھی اس ٹوکن کے پیچھے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. سارے لوگوں کے ساتھ ٹوکن ہے مگر ہماری اندراج نہیں ہو رہی، ہمیں پیسے نہیں ہو رہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں مگر پاکستان کے آئین اور قانون میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. البتہ وزیر اعلیٰ ہمارے علاقے کا ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اور قبائلی علاقے سے ایک مڈل کلاس خاندان سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. ان کی اپنی جدوجہد تھی سیاسی جو انہوں نے کر کے دی ہے، مگر وزیر اعلیٰ کی سیٹ میں جتنا ہمارے بڑے ضلع خیبر کے عوام کا حق ہے اتنا چترال کے لوگوں کا بھی حق ہے، اتنا نوشہرہ کا بھی حق ہے. اگر یہ وزیر اعلیٰ ہمارے علاقے کا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہمارا اتنا ہی حق بنتا تھا وزیر اعلیٰ پہ کہ ہمیں اب یہ پیسے بھی دے دے. جس طرح انہوں نے صوبائی فنڈ رکھے 20 ارب روپے پی ڈی ایم اے کے لیے، تو یہ فنڈ جو رکھے جاتے ہیں تو اسی لیے رکھے جاتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف ہو تو ان کو اس کی تکلیف کو ختم کر کے دے دے. ابھی تیرا کے لوگوں پر تکلیف ہے، یہ ٹینٹوں میں رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں رہتے ہیں. خدا ہم اپیل کرتے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی، خیبر پختونخوا کے گورنر سے بھی، ہماری کور کمانڈر صاحب سے بھی، ہمارے آئی جی ایف سی صاحب سے بھی، اور خاص کر ہم آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تیرا کے لوگ پاکستان کے وفادار ہیں اور یہ پاکستان کی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، لہٰذا پاکستان کو اپنی مٹی سمجھتے ہیں. سر، آپ کے چینل کے توسط سے میں سیاسی لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں کہ خدا را وادی تیرا کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ایم پی اے ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، ان کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ان کی تکلیف کم ہو جائے گی اور ہم ساری عمر پاکستان کا احسان اپنے کندھوں پہ رکھ کے اعلانیہ کہیں گے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. بہت شکریہ صحبت خان افریدی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو بہت ہی درمندانہ اپیل کی ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو کہ پاور میں ہیں، جو کہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آپ کی اپیل سنیں گے. اور جو یہ اپیل صرف آپ کی نہیں، 76,000 خاندانوں کی اپیل ہے، کئی لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے اور آپ کو دوبارہ اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ. تو اعتزاز، آپ نے بات سنی، بہت ہی زیادہ یہ تکلیف دہ جو ہے نا، انہوں نے اپنا جو کہانی بیان کی ہے، جو انہوں نے اپنا درد دل سنایا ہے کہ مطلب ایک ہی علاقے کے لوگوں کو بار 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 جو ہے آپ دربدر کر رہے ہیں، ان سے وعدے کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے اور ان کو ان کے گھروں میں دوبارہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ بہت ہی ایک دردناک کہانی ہے. جی بالکل احمد، یہ بہت ہی دردناک کہانی ہے اور سب سے بڑی بات ریاست کی طرف سے بھی جو ہے رویہ وہ بڑا ہی نامناسب ہے، کیونکہ ایک تو آفیشلی بتایا بھی نہیں جا رہا ہے. ایک تو ریاست کی ذمہ داری بھی نا کہ بتایا جائے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ ان کو ان کے علم میں لایا جائے کہ ان کے جو علاقے ہیں وہاں سے جنہیں ان کو کے گھروں سے وہاں سے نکالا گیا، ان کو ڈسپلیس کیا گیا، اور ریاست بتائے کہ وہاں پر ابھی کیا ہو رہا ہے. آفیشلی ابھی تک وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی آپریشن جاری ہے یا وہاں پر کیا چوکیاں بن رہی ہیں. آپریشن کی تو حالت اعتزاز یہ ہے کہ پہلے ہمیں بتایا گیا، کہا گیا کہ جی وہاں آپریشن ہونا ہے، آپریشن کے نام پہ لوگوں کی وہ کروائی گئی،
اور پھر اچانک ہی ایک دن وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نہیں یہ تو برف باری کی وجہ سے آ رہے ہیں, ہر سال ایسے ہوتا ہے, مطلب یہ تو ہر سال اترتے ہیں, پتہ نہیں کہ کئی صدیوں سے اور کئی دہائیوں سے جو ہے یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے. یہ ریاست کی طرف سے یہ تو انتہائی زیادہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس نہیں کیا بلکہ اس پہ نمک جو ہے وہ چھڑکا. اور جو ہے نا ان کو ایک طرح سے وہ پنگ پونگ کے طور پہ مطلب وفاقی حکومت کہتی ہے یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے نہیں یہ آپریشن کرنا ہے وفاقی حکومت نے کرنا ہے, اور کوئی ان کی جو ہے ان کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ جیتے جاگتے پاکستان کے شہری ہیں, لوگ ہیں, یہ صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو بھی ووٹ دیتے ہیں, ان کے ووٹوں سے ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, یہ لوگوں کو قومی اسمبلی میں بھی پہنچاتے ہیں, وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ ان کی مرہون منت ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سخت ایٹیٹیوڈ ہے. صوبت خان صاحب بتا رہے تھے نا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ان کے ساتھ, ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. کبھی ان کے آپریشنس کے نام پر انہیں خالی کروایا جاتا ہے, کبھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہم ڈیولپمنٹ کریں, چوکیاں بن رہی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, تو ریاست کی طرف سے رویہ تو نامناسب ہے اور صوبائی حکومت بھی وہاں پہ لا علم ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آپریشن ہوگا تو ان کے خلاف سٹینڈ لیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا تو. اور جب وہاں پہ یہ متاثرین جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں, ان کو نہ ہی کوئی حکومت کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چند جو خاندان ان کو پیسے ملے, اور بہت ساری بڑی تعداد ان کو ابھی تک وہ پیسے بھی نہیں دیے گئے, وہ خیموں میں ایون غاروں میں جو ہے رہ رہے ہیں. ہمیں ریاست نے اب شاید پالیسی بنا لی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپریشن نہیں کریں گے, انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں گے. خبریں بھی آتی رہتی ہیں. ریاست جو بھی پالیسی بنائے, اگر آپ نے لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو آپ نے ایک پرپیچوئل اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رکھا ہوا ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپریل میں گھر بھیج دیں گے, آج 2 سے 3 مہینے اوپر ہو گئے ہیں, آپ کوئی بات ہی نہیں کر رہے. جو وہاں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح سے آپریشن نہیں ہو رہا, فل کائنیٹک آپریشن جس کی وجہ سے لوگوں کو نکالنا پڑے. اور سب سے بڑھ کے یہ ساری چیزیں ایک طرف, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 2.5 لاکھ روپے دیں گے امداد کے طور پہ, بلکہ امداد کہنا بھی غلط ہے, آپ نے ان لوگوں کو نکالا تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے, یہ ان کا حق تھا 2.5 لاکھ روپے, 50,000 روپے ماہانہ وہ دینا تھا. پھر اس میں یہ کہ 31 بچوں کی جان گئی سردی کی وجہ سے, ان کو معاوضہ دینا تھا, وہ نہیں ملا. جو لوگ معذور زخمی ہوئے وہ کہہ رہے ہیں مناسب طور پہ نہیں ملا. اور سب سے جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ جن خاندانوں میں بھی رقم تقسیم کی گئی اس میں 6-7 ہزار تو اوریجنل وہ کہتے تھے کہ خاندان ایسے ہیں جو کہ متاثرین تھے, باقی کچھ وہ کہتے ہیں کہ بوگس طور پہ بھی ڈالے گئے. آبویسلی یہ ایسا الزام ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر ہم نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا خیبر پختونخوا حکومت سے کہ وہ اپنا اگر کوئی نمائندہ بھیج دیں اور وہ جو بھی ان کے ایلیگیشنس ہیں ان کا جواب دے سکیں, اور جو بھی حکمت عملی ہے خیبر پختونخوا کی اس پہ بات کر سکیں. ہم دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پروگرام کے حوالے سے کوئی جواب دینا چاہتی ہے صوبائی حکومت تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ خیر بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام سنا جو وادی تیرہ کی صورتحال ہے, جس پہ عمومی طور پہ آپ کو میڈیا میں بہت زیادہ بات نظر نہیں آتی, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی دردناک کہانی جو ہے ان کی زبانی آپ نے سنی. اس طرح کی گفتگو کو مزید سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں فالو کریں گے ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. ناظرین, آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی, تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے وہ وائس آف دا وائس لیس ہے, اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepeaker.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepeaker.net.